خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تو جلیل کو گیا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحدوں میں ہے، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کی سرزمین اور نفتالی کی سرزمین، جلیل کی راہ اردن کے پار، غیر قوموں کا جلیل۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اسی وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور جب یسوع جلیل کی جھیل کے کنارے پھر رہا تھا تو اس نے دو بھائیوں شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، کیونکہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ وہ اسی وقت جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں سے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کرتے دیکھا اور انہیں بلایا۔ وہ فوراً اپنے جالوں اور باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور یسوع تمام جلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر ایک بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران تیسرے عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے تاکہ ہم خداوند کے پاک گھر میں آ کر اس کے پاک کلام سے باتیں سنیں۔ آج بائبل سنڈے بھی ہم مناتے ہیں تاکہ ہم آج کا یہ اتوار مناتے ہوئے کلام کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو اور اس کی عظمت کو سمجھ سکیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ وہ زندہ کلام ہے جس کے وسیلے سے ہم زندگی میں ہر طرح کی رہائی، آزادی، مخلصی اور معافی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج دنیا بھر کے مومنین کے ساتھ مل کر ہم بائبل کا اتوار مناتے ہوئے خداوند کے حضور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے، اس کلام سے مستفیض ہوں گے، اس کلام کی روشنی سے ہم اپنے راستوں کو ٹھیک کریں گے، روشوں کو ٹھیک کریں گے، اور اسی کلام کی باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ رہیں گی۔ آج کی پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے، اس میں اشعیاء نبی جو امید کا نبی ہے، جو تسلی کا نبی ہے، وہ اپنی قوم کو ایک امید دلاتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ہستی آئے گی، ایک ایسا شخص آئے گا جو آپ کو رہائی اور آزادی عطا فرمائے گا۔ اشعیاء نبی کی کتاب کے 3 حصے ہیں، اور آج کی تلاوت جو ہے وہ پہلے حصے میں سے آپ نے سنی ہے، جب بنی اسرائیل قوم غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑی گئی تھی، اس وقت
یہ اشعیا نبی جو ہے 700 برس پہلے اپنی قوم کو تسلی اور امید دلاتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ امید رکھیں اور اس امید پر قائم رہتے ہوئے اس ہستی کا، اس شخص کا انتظار کریں۔ اور وہ ہستی جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں روشنی لائے گی، آپ کی زندگیوں میں نور کی کرنوں کو بکھیرے گی۔ وہ قوم جو تاریکی میں چلتی ہے اور وہ لوگ جو موت کے سائے کے تلے ہیں، وہ بڑا نور دیکھیں گے۔ آج کی یہ تلاوت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اس نور کی طرف بڑھیں۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرتا ہے وہ ہمیشہ روشنی میں رہتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں ان پر ان کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا میں بے شمار برائیاں، نا اتفاقیاں، ناچاکیاں، اتحاد کی کمی، یگانگت کا فقدان ہے، تو وہ انہیں لکھتے ہیں کہ یہ برائیاں تم میں سے کہاں سے آ گئیں؟ کیا پالوس تمہارے لیے صلیب پر موا ہے؟ کیا آپ نے پالوس کے نام پر بپتسمہ حاصل کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں پالوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے اپلوس کا ہوں۔ تو یہ تفرقے، یہ جدائیاں، یہ فرقہ بندی آپ میں کہاں سے آ گئی ہے؟ مسیحی اس دور میں بھی ایمان کی تقسیم اور ایمانی نقطوں پر بے جا بحث مباحثہ کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں بھی بے شمار بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور یہ وہی صورتحال ہے جس سے پالوس دوچار تھا۔ آج ہمیں بھی انہی حالات میں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو اتفاق، اتحاد، محبت نظر نہیں آتی، بلکہ بے شمار فرقے بندیاں ہیں، بے شمار مسائل ہیں خاندانی زندگی کے اندر، کلیسیائی زندگی کے اندر، برادرانہ زندگی کے اندر۔ تو پالوس رسول آج ہم سب سے بھی مخاطب ہے کہ وہ نور جو دنیا میں آیا، جس نے ہر انسان کو منور کیا، آپ نے اس نور سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ آج کی پاک انجیل میں جو متی رسول کی انجیل آپ نے سنی ہے، اس میں بے شمار موضوعات ہیں۔ توبہ کا موضوع ہے۔ توبہ لفظ جو ہے وہ بذات خود ایک موضوع ہے، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ بار بار اس توبہ کو موضوع بنا کر بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں سے نفرت کر کے، گناہوں کو ترک کر کے سچی اور حقیقی توبہ حاصل کرنی ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے خدا کی بادشاہی ہم نے اس دھرتی پر قائم کرنی ہے۔ آج بائبل مقدس میں رسولوں کے چناؤ اور انتخاب کی بات کی گئی ہے، تو بے شمار باتیں جو ہیں وہ آج کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم غور و خوض کریں گے کہ خداوند یسوع المسیح
جو دنیا کا نور ہے، جس کی بات اشعیا نبی کرتے ہیں، اور اس تاریکی میں رہنے والی قوم کو اپنی پیشن گوئی سے امید دلاتے ہیں کہ آپ کی تاریکی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، آپ کی زندگیوں میں نور آنے والا ہے، آپ یسوع المسیح کی پاک ذات سے روشنی حاصل کریں گے، تو اس روشنی کے وسیلے سے آپ بہتر ہوں گے، معافی حاصل کریں گے۔ تو آئیں خداوند خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں وہ روشنی لائے، وہ زندگی لائے جس کے وسیلے سے ہم ابدی نجات حاصل کر سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں روشنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ روشنی خدا کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ روشنی کے ساتھ زندگی وابستہ ہے۔ سورج ہی کو دیکھ لیجئے، زمین پر اگر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کی چہکار ہے، زیست کا کاروبار ہے، تو یہ سب سورج کی وجہ سے ہے، روشنی کی وجہ سے ہے، حرارت کی وجہ سے ہے۔ ان دنوں میں ہمیں سورج کی کرنیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہم ان میں بیٹھ کر اپنے بدنوں کو گرماتے ہیں، اور اسی طرح خداوند یسوع المسیح کے پاک نور سے ہم نے اپنی روحوں کو گرمانا ہے، اپنی روحوں کی بہتری کرنی ہے، روحوں کے اندر جو تاریکی ہے اس کو دور کرنا ہے، تاکہ صداقت کا مہتاب جو ہے، صداقت کا جو سورج ہے، وہ ہمارے باطنوں کو روشن کرے اور حرارت بخشے۔ چاند اور سورج نہ صرف ہماری دنیا کی رونق ہے، بلکہ زمین سے ان کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ سورج زندگی اور خوشحالی کا دوسرا نام ہے۔ سورج کے ساتھ زندگی ہے اور خوشحالی ہے۔ خدا کا یہ کرشمہ اپنی مثال آپ ہے، یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے۔ لیکن سورج تو صرف ایک ستارہ ہے، روشنی کا اصل ماخذ تو خدا کی پاک ذات ہے۔ روشنی کا جو سارا ماخذ ہے، سرچشمہ ہے، منبع ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ وہ سراپا نور ہے۔ ہماری اس کائنات کے سب ستارے، سارے سورج اور تمام کہکشائیں اسی کے دم سے ہیں۔ وہ ازلی نور میں رہتا ہے، وہ اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ اس کے ایک ہی ارشاد سے روشنی ہوتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ روشنی ہو جائے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کا کلمہ یسوع دنیا کا نور بن کر اشعیا نبی کی پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے کہ زمین کے جس حصے میں تاریکی اور موت کی حکمرانی میں لوگ رہ رہے تھے، وہاں خدا کا نور چمکے گا، وہاں خدا کی تجلی پر ہر شے کو منور کرے گی۔ غربت اور مفلسی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، بھوک اور بیماری کو نیست کر دیا جائے گا۔ یسوع نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ یسوع نے اشعیا نبی کے صحیفے کو سچ ثابت کر دیا، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اس نے نفرت، تعصب اور گناہ کی تاریکی کو فنا کر دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی تاریکی جس کے بارے میں خدا کا کلام بار بار ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی تاریکی گناہ ہے۔ گناہ سے بڑی کوئی اور تاریکی نہیں ہے۔ تو اگر گناہ کی تاریکی سب سے بڑی ہے، تو یسوع گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا سرچشمہ بھی ہے۔ وہ اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے آیا، اس تاریکی کو مٹانے کے لیے آیا، وہ اس تاریکی سے ہمیں نجات، رہائی اور معافی دینے کے لیے آیا۔
اگر گناہ کی تاریکی میں زور ہے تو خدا کے فضل میں بھی بڑی قوت اور طاقت ہے۔ تو خدا کا بیٹا اس تاریکی کو دور کرتا ہے۔ یسوع گنہگاروں کا نجات دہندہ ہے۔ یسوع نے رحم، محبت اور معافی کی بادشاہت کی بنیاد رکھی، حتیٰ کہ اس نے موت کی تاریکی کو بھی زندگی کے نور میں بدل دیا۔ یہ موت جو ہماری زندگیوں میں سرایت کر چکی تھی، یہ موت جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی، یہ موت جو ہماری زندگی کا نصب العین بن چکی تھی، ہمارے اوپر حکمران بن چکی تھی، یسوع المسیح نے اس موت کو بھی، اس موت کی تاریکی کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور ہم سب کے لیے زندگی کی راہوں کو کھولا، موت کی تاریکی کو بھی زندگی کے نور میں بدل دیا۔ یسوع کا فرمان ہے، جو میرے پیچھے آئے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا۔ چونکہ یسوع جو ہے وہ منبع نور ہے، اور جو اس نور کو اپنا لیتا ہے، جو اس نور میں داخل ہو جاتا ہے، جو اس روشنی کو حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کی زندگی سے، اس کے باطن سے تاریکی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور گناہ اس کی زندگی میں نہیں رہتا۔ جہاں یسوع ہے وہاں گناہ نہیں ہے، جہاں یسوع ہے وہاں گناہ کی تاریکی نہیں ہے، جہاں یسوع کی روشنی ہے وہاں تاریکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس نے موت کی تاریکی کو بھی زندگی کے نور میں بدل دیا۔ یسوع کا فرمان ہے، جو میرے پیچھے آئے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا۔ آئیے تاریکی کو خیر آباد کہہ کر یسوع کی روشنی میں آ جائیں۔ آج کا یہ اتوار ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس نور کو اپنا لیں، اس نور کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اس نور سے اپنے باطنوں کو روشن کر لیں، اس نور سے اپنے ضمیروں کو روشن کر لیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے گناہ کی تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم توبہ کر کے خدا کی بادشاہی میں آ جائیں، خدا کی بادشاہی کے فرزند بن جائیں، خدا کی بادشاہی اس دھرتی پر قائم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ خدا کی بادشاہی کا مطلب یہی ہے کہ جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ ہم دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، کیونکہ آسمان پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی ہے، وہاں خدا کا قانون ہے، وہاں خدا کی حکمرانی ہے، وہاں خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ہم سب جو اس زمین پر ہیں، ہم سب جو خاکی لوگ ہیں، ہم سب خدا کے اس نور کی بادشاہت کو، اس بادشاہی کو اس دھرتی پر قائم کرنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اس دعا کو دہراتے رہتے ہیں، تاکہ جس طرح آسمان پر اس کی مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو زمین پر اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اس مرضی کو نیچے لانا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے کرداروں کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرنی ہے، تاکہ جیسا وہاں ہے ویسا یہاں ہو۔ جیسے اس کی مرضی اوپر پوری ہوتی ہے ویسی ہی اس دھرتی پر پوری ہو جائے۔ تو یہ ہمارے ذمہ بات ہے، جس طرح آج خداوند یسوع المسیح انجیل مقدس میں اپنے رسولوں کو چنتے ہیں تاکہ وہ اس کے مشن کو اس دھرتی پر لے کر جائیں، خدا کے کلام کی باتیں دوسروں تک لے کے جائیں، خدا کی محبت بھری باتیں دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں، اور انہوں نے بڑی وفاداری کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا۔ آج ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب
خدا کی پاک مرضی کو اس دنیا میں، اس دھرتی پر قائم کرنے کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں اپنی روشنی عطا کرتا ہے۔ آج جب کہ ہم بائبل کا اتوار مناتے ہوئے، بائبل سنڈے مناتے ہوئے، اس روشنی اور اس تحریک جو ہمیں عطا ہوتی ہے اس خدا کے کلام کے وسیلے سے، اس تحریک کو اور اس برکت کو اور اس روشنی کو ہم نے دنیا کے کونے کونے تک لے کے جانا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اس روشنی سے اپنی زندگی کو، اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو روشن کریں تاکہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو بھی روشن کر سکیں، چونکہ جب ہم خود روشن ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی زندگیوں کو بھی روشن کر سکتے ہیں۔ یسوع کا فرمان ہے، جو میرے پیچھے آئے گا وہ تاریکی میں نہیں چلے گا۔ آئیے تاریکی کو خیر آباد کہہ کر یسوع کی روشنی میں آ جائیں۔ اس دنیا کو یسوع کی بہت ضرورت ہے، اس دنیا کو یسوع کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری کوائر ہر منگل کو اکثر و اوقات یہ خوبصورت گیت گا کر اس ضرورت کی بڑھوتری کو بیان کرتی ہے کہ آج کے اس دور میں ہم سب کو یسوع کی روشنی کی، یسوع کی باتوں کی، یسوع کے کلام کی کتنی ضرورت ہے۔ اور وہ اکثر منگل کو ہم اس گیت کو گاتے ہیں، اے یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری۔ آج یہ لوڑ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اپنی من مرضی کرنا پسند کرتے ہیں۔ خدا کے کلام سے روشنی حاصل کرنا اور اس کی ضرورت کو محسوس کرنا کہ ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندگی کے اندر ہر لمحے یسوع پاک کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہماری زندگیوں کا وہ مرکز اور محور ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آئیں آج اس بائبل سنڈے کے موقع پر کلام کی روشنی کو، یسوع مسیح کی روشنی کو، جو روشن کرنے والا خدا ہے، جو ہر انسان کو جو اس دنیا میں آتا ہے منور کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، اسی کی طرف آنا ہوگا، اسی کی طرف بڑھنا ہوگا، اسی سے روشنی حاصل کرنی ہوگی، اسی کے خیالات، اسی کی باتیں اور اسی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو روز بروز بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور ایک ہی راستہ ہے جو یسوع کا راستہ ہے، جو خود فرماتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راستہ بھی وہی ہے، صداقت بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی ہے، روشنی بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو آئیں آج خداوند کی بادشاہت کو اس دھرتی پر قائم کرنے کے لیے یسوع کی طرف رخ کریں، اس کے کلام کی طرف رخ کریں، اس کی تعلیمات کی طرف رخ کریں اور اس کی تعلیمات کی طرف رخ کریں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں اور اس دھرتی پر اس کی بادشاہت قائم کر کے اس کے نام کو عزت اور جلال بخشیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔